على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. باعمل مسلمان بننے کی ضرورت ہے. نام کے ہم سارے مسلمان ہیں، عمل کا مسلمان بننے کی ضرورت ہے. میرے ایک دوست چائنا گئے، مبلغ ہیں، وہ تبلیغ کرنے گئے چائنا. تھوڑی بہت چائنی زبان کو آتی تھی، زیادہ نہیں آتی تھی. کہتے ہیں وہاں ایک مسلمان کی گاڑی میں نے کرائے پہ لی، مسلمان ڈرائیور تھا، لیکن میں اس سے چائنا زبان میں بات نہیں کر سکتا تھا، تھوڑی بہت کر لیتا تھا. میں نے جگہ بتا دی جہاں میں نے جانا ہے، گاڑی میں بیٹھ گیا. وہاں چونکہ ان گاڑیوں میں میٹر لگے ہوتے ہیں، جو ہی وہ ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے میٹر آن کر دیتا ہے. منزل پہ پہنچتا ہے تو بتاتا ہے کہ اتنا پٹرول لگا، آپ کا اتنا بل بنتا ہے. وہ میرے دوست کہتے ہیں میں جس گاڑی میں بیٹھا، نوجوان نے گاڑی چلائی، 2 منٹ 3 منٹ کے بعد اس نے میٹر بند کر دیا. 5 منٹ کے بعد پھر اس نے میٹر آن کر دیا. منزل پہ پہنچے، پیسے دینے کا وقت آیا تو میں نے، میرے میزبان دوست میرا استقبال کرنے کھڑے تھے، ان سے میں نے اردو زبان میں کہا بھی اس سے پوچھو درمیان میں اس نے 5 منٹ میٹر بند کیوں کر دیا تھا؟ حالانکہ گاڑی چل رہی تھی، پٹرول لگ رہا تھا، وہ پیسے میٹر میں آئے نہیں، تو اس نے میٹر بند کیوں کر دیا تھا؟ اس ڈرائیور نے جواب دیا، اس نے کہا میں راستہ بھول گیا تھا، غلطی سے میں دوسری سڑک پہ چڑھ گیا تھا، اپنی غلطی کے پیسے آپ سے نہیں لینا چاہتا. سمجھے؟ یہ ہے اسلام. اس نے کہا غلطی میری تھی، میں راستہ بھول گیا، پٹرول لگ رہا ہے، میٹر چل رہا ہے، میں نے میٹر بند کر دیا. میں نے کہا جب تک میں صحیح راستے پہ نہیں چڑھوں گا، میٹر آن نہیں کروں گا، مسافر کو میں کس چیز کی سزا دوں؟ غلطی میری ہے، میں راستہ بھول کے دوسری سڑک پہ چڑھ گیا ہوں. آج ہمیں باعمل مسلمان بننے کی ضرورت. امریکہ میں واقعہ ہوا تھا، ایک امریکن عورت اپنا پرس گاڑی میں بھول گئی. پاکستانی مسلمان ڈرائیور تھا، اس نے پرس دیکھا، کھولا نہیں. وہ تلاش کرنے لگ گیا، مختلف طریقے اس نے اختیار کیے، کسی طرح مجھے اس پیسنجر کا پتہ چلے. تیسرے دن پتہ چلا، اس نے وہ پرس عورت کو واپس کیا. اس پرس میں $10,000 تھے. عورت نے فوراً پرس کھولا، $10,000 موجود تھے. اس عورت نے مسلمان پاکستانی ڈرائیور سے کہا کہ تو اگر چاہتا تو مجھے تلاش نہ کرتا، پرس اپنے قبضے میں لے لیتا، $10,000 استعمال کر لیتا، تجھے کیا ضرورت پڑی تھی مجھے تلاش کر کے یہ پرس واپس کرنے کی؟ اس نے کہا آج تو میں یہ پیسے استعمال کر لیتا، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دینا؟ سدا دنیا میں تو نہیں بیٹھے رہنا. میرے ماں باپ نے میری یہی تعلیم دی ہے، بیٹا رزق حلال کما کے گھر بھیجنا، حرام نہ بھیجنا. اس امریکن عورت نے کہا تھا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں اسلام قبول کرتی ہوں. کس نے اسلام کے آگے جھکایا؟ کردار. وہ کردار کا مسلمان تھا. آج ہم نام کے مسلمان ہیں، کردار کے مسلمان نہیں. پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں باعمل مسلمان بننے کی ضرورت ہے. اسلام کہتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں. کسی دفتر جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں یا نہیں. تھانے جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان آپس میں، اب تو نہیں بولے آپ. بجلی کا میٹر لگوانا ہو، واپڈا آفس چلے جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں یا نہیں. کیا یہ بھائی بھائی صرف مسجد میں ہی ہے، دفتر میں نہیں ہے، بازار میں نہیں ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دھوکہ دے کے خوش ہو رہا ہے اور پھر ہم بھائی بھائی ہیں. اگر ہم کردار کے مسلمان بن جائیں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. 2 چیزیں میں نے عرض کی، ایک تو نظریہ پاکستان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، وہی جذبات پھر قوم میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو تحریک پاکستان کے دور میں تھے. قیام پاکستان کے لیے جو جذبہ دل میں تھا، اور دوبارہ کہہ رہا ہوں آدھا کام ہوا ہے، آدھا کام ابھی تک نہیں ہوا. قوم آزاد ہوئی ہے، ملک آزاد نہیں ہوا. دوسرا کام کردار کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا، اور تیسرا کام آج ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. ہم پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، لیکن ہم پاکستانی نہیں ہیں. آج ہم ایک قوم نہیں رہ گئے.
جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے اس وقت تک پاکستان ترقی